باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی آیات 46 اور 47 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم خداوند یسوع مسیح کو پکارنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ پھر وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اپنے شاگردوں اور بڑے ہجوم سمیت یریحو سے نکلتا تھا تو تیمائی کا بیٹا برتمائی اندھا بھکاری راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ وہ یسوع ناصری ہے چلانے اور کہنے لگا، آئے داؤد کے بیٹے یسوع مجھ پر رحم کر۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کیسے دعا کرتے ہیں۔ کیا ہم کبھی گہرے یقین اور شدت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے سامنے فریاد کرتے ہیں؟ یہ نابینا شخص برتمائی ہمارے لیے ایک اعلیٰ اور شاندار مثال قائم کرتا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح سے کیسے دعا مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلے نابینا شخص ضرورت مند تھا۔ اس کا اندھا پن ہماری زندگیوں میں ہماری ہر کمزوری اور ضرورت کی علامت ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جس کے ساتھ ہم زندگی میں سب سے زیادہ جدوجہد کرتے ہیں؟ ہم سب سے زیادہ کس گناہ کے عادی ہیں، یا ہمارے دکھوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اپنی کمزوریوں کو دیکھنا خداوند یسوع مسیح کی جانب بڑھنا پہلا قدم ہے۔ ایک بار جب ہم اپنی سب سے بڑی ضرورتوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے خداوند کے سامنے برتمائی کی طرح رونا اور فریاد کرنا چاہیے۔ جب برتمائی نے سنا کہ یہ یسوع تھا تو برتمائی نے کس طرح اپنی روح کے اندر محسوس کیا کہ یسوع اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ کیسے محسوس کیا؟ اس نے اپنے باطن کے اندر خدا کی آواز سنی۔ جی ہاں، جب خداوند یسوع مسیح وہاں سے گزر رہے تھے، اس نے بہت سے لوگوں کی آوازوں کو سنا جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن صرف یہ اکیلا عمل اسے پکارنے اور یہ جاننے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ یسوع ہی اس رحم کا سرچشمہ تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ جس چیز نے اسے مجبور کیا وہ خدا کی واضح آواز تھی جو اس نے روح القدس کی مدد سے اپنے اندر محسوس کی، اور اسی کی بدولت وہ جانتا ہے کہ اسے یسوع کی ضرورت ہے اور یسوع اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر برتمائی کے آس پاس لوگوں کا عمل حیران کن تھا، کیونکہ انہوں نے اسے ڈانٹا اور اسے خاموش رہنے کو کہا، اور اگر برتمائی ایمان میں کمزور ہوتا تو وہ شاید ہجوم کی بات سنتا اور مایوس ہو کر خاموش رہتا، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ اس نے نہ صرف دوسروں کی ڈانٹ اور سرزنش کو نظر انداز کیا بلکہ وہ اور بھی زیادہ چلایا۔ برتمائی ہمیں یہاں ایک دوہری گواہی دیتا ہے کہ ہمیں اپنے خداوند کی طرف کیسے رجوع کرنا چاہیے۔ پہلی گواہی کہ ہمیں اپنی روح کے اندر اس کی نرم لیکن واضح موجودگی کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کی آواز اور اس کے فضل کے اشارے کو پہچاننا چاہیے۔ وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے، اور اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی روحوں کے اندر اس کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہمیں اپنے اندر کی اس آواز پر شدت سے قائم رہنا چاہیے۔
وہ ہجوم جنہوں نے برتمائی کو ڈانٹا وہ بہت سی آوازوں اور آزمائشوں کی علامت ہے جن کا ہم اپنی زندگیوں میں تجربہ کرتے ہیں اور جو ہمیں وفاداری اور خلوص کے ساتھ خدا کو پکارنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں جب وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہمیں ہماری ضرورت کے وقت خداوند یسوع مسیح کو پکارنے کے لیے ہمارے پورے دلی عزم میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ آج برتمائی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر اس پر غور کریں، دیکھیں کہ ہمیں اس وقت خداوند یسوع مسیح کی اشد ضرورت ہے، اس لیے اس کی صاف آواز سنیں۔ کیا ہم خداوند کی آواز سنتے ہیں؟ کیا ہم اسے اپنے پاس چلتا پھرتا محسوس کرتے ہیں؟ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو جوش، شدت اور ایمان کے ساتھ اس سے فریاد کریں، اور اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسی آزمائشیں ہیں جو ہماری دعا اور ایمان کو خاموش کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اپنی شدت میں اضافہ کریں اور زیادہ سے زیادہ چلا کر خداوند یسوع مسیح کو پکاریں۔ وہ ہماری سنے گا، ہمیں اپنے پاس بلائے گا اور ہمیں وہ فضل دے گا جو وہ عطا کرنا چاہتا ہے اور جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے مہربان یسوع، آپ مسلسل ہمارے پاس سے گزر رہے ہیں اور ہمیں اپنی الہی موجودگی سے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ہمیں وہ فضل عطا فرمائیں جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس فضل کی بدولت ہم اپنی ضرورت کو دیکھ سکیں اور پورے دل سے آپ کو پکاریں۔ خدا کرے کہ ہم اس پرجوش دعا سے کبھی باز نہ آئیں اور جب آزمائشوں میں گریں تو اور بھی زیادہ چلا کر آپ کو پکاریں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔